بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، احمد ندیم قاسمی کا افسانہ کفن دفن کا پارٹ 2 لے کر ہم لوٹ چکے ہیں، تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اخبار بیچنے والوں کا ایک امبوا سڑک سے چیختا چلاتا ہوا گزر گیا۔ شریف چرسی کی دکان کے بند دروازے میں سے شریف کی بجھتی ہوئی کھانسی کی آواز کے ساتھ چرس کی بو سے لدا ہوا دھواں بھی آج سچ مچ باہر آنے لگا۔ بازاری کتوں کا ایک غول کدکڑے لگاتا ہوا ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں گھس گیا۔ درختوں پر چڑیوں کے امبوا اتر آئے اور صبح کی کلی سینہ چاک کرنے لگی۔ میاں سیف الحق لاش سے کچھ فاصلے پر جا کر رک گئے۔ ان کا نچلا ہونٹ اسی طرح دانتوں میں دبا ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر غیر قدرتی سی سرخی آ گئی تھی اور داڑھی کے بالوں میں اٹکے ہوئے آنسو نئے آنسوؤں کی جگہ خالی کرتے ہوئے ان کے سینے سے ٹپک رہے تھے۔ تو کیا اپنی بیوی کی لاش کو دفنانے کے لیے تمہارے پاس کفن بھی نہیں؟ وہ ایک عجیب اجنبی سی آواز میں بولے۔ تو کیا میرے مولا کی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ ذرا سا رک کر بے حد گھٹی اور پسی ہوئی آواز میں بولے، تو کیا میرے حامد کی لاش بھی؟ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے اور انہیں یہ خیال تک نہ آیا کہ انہوں نے شریف چرسی کی دکان کے تختے کا سہارا لے لیا ہے اور ہوا میں چرس کی بو بس رہی ہے۔ اچانک انہوں نے کندھے پر سے رومال اٹھا کر چہرے کو یوں ماتھے سے گردن تک پونچھ ڈالا جیسے وضو کر کے اٹھے ہیں۔ پھر وہ لاش کے پاس آ گئے اور گلا صاف کر کے بولے، تمہارا یہاں کوئی بھی نہیں؟ جی نہیں، وہ بولا۔ وہ لاش کے پاس اسی طرح بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے، جیسے آنسو رک گئے تو وہ مر جائے گا۔ تو پھر یہاں کیوں آئے؟ میاں جی نے پوچھا۔ وہ کچھ یوں بولنے لگا جیسے سر پر سے ایک بہت بھاری گٹھڑی اتار رہا ہے اور جیسے میاں سیف الحق اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ جب گلی کو تکلیف شروع ہوئی وہ رک گیا۔ ایک لمحے کے بعد بولا، میری بیوی کا نام کلی ہے۔ وہ پھر رک گیا اور اس کی آنکھوں سے بہت سے آنسو اٹکے بہہ نکلے۔ کلی تھا۔ اس نے اپنی تصحیح کی۔ اس وقت اس نے کہا تھا، دیکھ غفورے، میری آنکھوں کے سامنے یہ جو ترمرے سے ناچ رہے ہیں، تو ماں کہتی تھی یہ حضرت اسرائیل کے آنے کی نشانی ہے۔ پھر سنیں گے۔ میاں سیف الحق ایک بار پھر رومال سے چہرہ پونچھتے ہوئے ایک بیل گاڑی کی طرف چل پڑے۔ ارے ریڑے والے بھائی، انہوں نے پکارا، سنو تو ذرا کام کر دو گے؟ ریڑے والے نے بیل روک لیے۔ میاں سیف الحق نے اسے بتایا کہ یہیں ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایک بی بی کی لاش لے جانی ہے۔ ریڑے والے جیسے حواس باساختہ ہو کر ریڑے سے کود پڑا۔ کیا لوگے؟ میاں سیف الحق نے پوچھا۔ ریڑے والے نے حیرت اور ملامت کے ملے جلے جذبات سے میاں سیف الحق کی طرف دیکھا۔ جنازہ اٹھانے کے بھی کبھی کسی نے دام لیے ہیں؟ بولے بادشاہ۔ وہ بولا، پر بی بی سڑک پر کیسے مر گئی؟ میرے مولا کی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ میاں سیف الحق بولے، خدا تمہارا بھلا کرے، ریڑا ادھر لے آؤ۔ میاں سیف الحق لاش کی طرف واپس گئے تو غفور حیرت اور ادب کے جذبات سے اٹھ کھڑا ہوا اور میاں جی جیسے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے بولے، لاش میرے گھر جائے گی۔ آپ؟ غفور ہکلا کر رہ گیا۔ یہ میری بیٹی ہے، وہ بولے، اس کا کفن دفن میرے ذمہ ہے۔ میرے حامد کے جنازے کو بھی تو کسی نے اپنے ذمہ لیا ہوگا؟ جی۔ غفور حیران رہ گیا، مگر جب تک ریڑا آ گیا۔ لاش کو اٹھانے سے پہلے میاں سیف الحق نے غفورے سے پوچھا، اجازت ہے؟ اور غفور زور زور سے روتا ہوا میاں جی کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ سڑک پر جاتے ہوئے اکا دکا لوگ ٹھٹک گئے اور ان کی طرف آنے لگے۔
شریف چرسی کی دکان کا دروازہ چیختا چلاتا ہوا کھلا اور اندر سے بولا، کیا ہو گیا بھائی لوگو؟ بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے میاں سیف الحق اور غفورے نے لاش اٹھائی تو چوڑیاں بج اٹھیں اور غفور یوں ٹوٹ کر رو دیا۔ اگر میاں سیف الحق کو اس کو نہ سنبھالتے تو وہ سڑک پر ہی گر پڑتی۔ حواس باساختہ لوگ مدد دینے کے لیے بڑھے، مگر میاں جی نے سب کو روک دیا۔ بی بی ہے؟ وہ بولے، بی بی ہے؟ کسی نے حیرت سے کہا، اور بی بی سڑک پر مر گئی؟ پولیس کو بلانا چاہیے، دوسرا بولا۔ تم اس کے چچا لگتے ہو، پہلے نے بولا۔ اور پھر میاں سیف الحق کی آواز آئی، لے چل بھائی سیدھا لے چل، کلمہ شہادت پڑھتا جا۔ اور وہ خود زور زور سے کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ ریڑے سے ذرا سی حرکت کی تو اچانک غفورے نے چیخ کر ریڑے والے کو روکا، رکنا بھائی، ٹھہرنا ذرا، کلی کا سر ہل رہا ہے۔ میاں سیف الحق نے کندھے کا رومال کلی کے سر کے ایک طرف رکھ دیا، غفورے نے اپنی پگڑی دوسری طرف رکھ دی اور ریڑا چلا۔ تینوں زیر لب کلمہ پڑھتے جا رہے تھے اور ریڑے سے پہلے پہیے جیسے ہچکیاں لیتے اور روتے رہے۔ اور جب ریڑا میاں جی کے مکان کے سامنے رکا تو ایک دم سارا محلہ جمع ہو گیا اور میاں سیف الحق کسی کو کچھ بتائے بغیر اندر لپک گئے۔ ذرا سی دیر کے بعد میاں سیف الحق کے گھر میں کہرام سا مچ گیا اور آس پاس کے گھروں سے عورتیں کھڑکیوں سے آدھی آدھی لٹک کر میاں جی کے گھر کی طرف دیکھنے لگی۔ میاں جی کی بیوی اور نوکرانی کے رونے کی آوازیں گلی میں کھڑے ہوئے لوگوں تک پہنچنے لگیں اور میاں جی اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک پلنگ کو باہر لے کر آئے۔ انہوں نے محلے کے ایک بزرگ کو الگ لے جا کر ساری بات مختصر لفظوں میں سمجھائی اور پھر یہ بات سارے مجمع میں نشر ہو گئی، سارے محلے میں پھیل گئی۔ آس پاس کے محلوں میں بھی اس کا ذکر ہونے لگا اور میاں جی کی گلی میں جوک در جوک لوگ جمع ہونے لگے۔ غفورے اور میاں سیف الحق نے کلی کی لاش کو پلنگ پر رکھا، مگر غفورے نے اب کلی کی چوڑیاں نہیں بجنے دیں۔ پہلے چوڑیاں بجیں تو غفورے کو ایسا لگا جیسے کلی کی لاش پر سے چادر اتر گئی۔ میاں جی نے غفورے سے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں، انہیں مرحومہ بی بی کے بھائی سمجھ لو۔ اس کا گلا بھر آیا، اس لیے صرف جی کر کر رہ گیا اور ہجوم سے اپنے آنسو چھپانے کے لیے وہیں گلی میں بیٹھ کر سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے جیسے انہیں کوئی عجوبہ ہاتھ آ گیا ہو۔ میاں سیف الحق اور ان کے بیٹے کلی کی لاش کو اندر لے کر آئے۔ جب پلنگ کو صحن میں اتارا تو اس وقت پڑوس کے گھروں میں بہت سی عورتیں چھتیں پھاند کر میاں جی کے ہاں پہنچ چکی تھیں۔ رونے کا اتنا بڑا شور بلند ہوا کہ معلوم ہوتا تھا سارا لاہور ماتم کر رہا ہے۔ میاں جی کا ایک لڑکا قبرستان کی طرف چلا، دوسرا غسالن کو بلانے نکل گیا، تیسرے کو میاں سیف الحق نے عطر، خس اور مشک کے پھول خریدنے کے لیے ہدایت دی اور پھر کہا، کفن بہترین لٹھے کا ہو، مہنگا ہو تو ہوا کرے، یوں سمجھو کہ تم حامد کے لیے کفن لا رہے ہو۔ پھر انہوں نے محلے کے ہمدرد بزرگوں کو بیٹھک میں بٹھایا۔ نوجوان گلی میں ٹولیاں بنائے کھڑے رہے اور پھر میاں جی غفورے کو ساتھ لے کر اس کے کمرے میں چلے گئے، جہاں میز پر درے ہوئے رحل میں قرآن شریف، دعائے گنجل عرش اور قصیدہ بردار رکھے تھے اور ٹوٹے ہوئے شیشے والی کھڑکی کے نیچے تازہ اخبار پڑا تھا، اور وہاں غفورے نے اپنے سر پر سے بھاری گٹھڑی اتار دی اور اسے کھول کر اپنا ایک ایک دکھ میاں سیف الحق کے سامنے رکھ دیا۔ کلی امید سے تھی، اس نے بولنا شروع کیا، مگر گلا بھر آیا اور رک گیا۔ پھر بولا، معاف کرنا میاں جی، رونا مردوں کا کام نہیں، پر کلی تو میرا سارا غرور لے گئی۔ اپنی بیوی کے کفن دفن کے بعد غفور چلا گیا
اور پھر ایک عرصے کے بعد واپس آیا اور میاں صاحب کو کچھ روپے دے کر کہتا ہے، مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ جیسے میری بیوی کا کفن دفن نہیں ہوا ہے، آپ نے اسے حامد سمجھ کر دفنایا تھا۔ میری بیوی تو ایسے ہی رہ گئی۔ منع کرنے کے باوجود وہ میاں صاحب سے کہتا ہے کہ میں نے آج اپنی کلی کو قبر میں اتارا ہے میاں جی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔